الفاتحة فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. بلغ الہدی بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشغالنا امدادكم امدادكم عذرا جغم آزادكم در دین و دنیا شاد دنیا غوث اعظم دستگیر غنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى بزرگتوئی قصہ مختصر. ایک میں ہی نہیں
ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی، ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی، لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ اور 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، 100 بار اگر توبہ ٹوٹی بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ
مالک ہر دو سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ کے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام اج دے جمعہ المبارک شعبان المعظم دا دوسرا جمعہ اور 11 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ بڑا ہی برکتاں والا، بڑیاں ہی شاناں والا تے بڑی ہی رحمتاں والا ہے۔ اس مہینے دے اندر ایمان والیاں دے اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے دے اندر میں روزے کثرت نال اس واسطے رکھنا تاکہ جب میرے اعمال اٹھائے جان تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک نے، نبی معصوم ہوندے نے، لیکن یہ ساڈے واسطے سبق بڑا اہم سبق ہے کہ مسلمانوں مومنوں اپنے جسماں پاک کریا کرو شعبان المعظم دے روزے رکھ کے تاکہ رمضان المبارک دا استقبال اچھے طریقے نال کیتا جا سکے۔ دوستان محترم، شعبان المعظم دے مہینے دے اندر ایک رات آتی ہے جس کو اسی شب برات دے نام تو جاننے ہیں۔ اس رات کو لیلۃ مبارک بھی کیا جاتا ہے۔ اس رات کا قرآن کریم دے اندر ذکر ہے۔ 25ویں پارے دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو دوستان محترم، اس مہینے دے اندر اچھے اعمال کرنا، نیکی کرنا اور نیکی کی دعوت دینا، روزہ رکھنا، نماز پابندی دے نال ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اپنے گناہاں کی معافی منگنا اس مہینے کا خاصہ ہے۔ اور یہ سارے عمل اس واسطے اہتمام دے نال کیتے جاتے ہیں تاکہ آن والے مہینے کا استقبال کیتا جائے۔ گزشتہ جمعہ المبارک کے اندر حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دا اسی کسی ذکر کر رہے ساں۔ آج انشاءاللہ العزیز اپنے وعدے کے مطابق تحویل قبلہ 16 شعبان المعظم سی تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کو ہٹا کے حکم فرما دیتا کہ بیت الحرام کی طرف چہرہ مبارک کر کے محبوب نماز ادا کرے۔ دوستان محترم، اس مہینے دے اندر بہت سارے واقعات رونما ہوئے جنہاں وچوں تحویل قبلہ ہے۔ یہ مہینہ جڑا ہے یہ آتش بازی کرنے واسطے نہیں ہے۔ یاد رکھیا جے ساڈا فریضہ ہے، اسی اپنے فریضے کو ادا کرنا ہے، دسنا ساڈا فرض ہے، عمل کرنا نہ کرنا وہ ہر کسی نے اپنے ذمے میں۔ ایک موٹی جی مثال ہے، اگر بندہ محنت کر کے آندا ہے، سارا دن دیہڑی لاندہ ہے، محنت مشقت کرتا ہے، شام کو مزدوری مل جاتی ہے، وہ 1000 1500 2000 لے کے گھر نوں آندا ہے تے خدا نہ خواستہ اگر رستے دے اندر کوئی چور پی جائے، ڈاکو پی جان، وہ مزدوری کیتی ہوئی سارے دن کی مزدوری جہی سی جی نے خون پسینہ بہا کے مزدوری کر کے کمائی ہوتی ہے، اگر کوئی چور خدا نہ خواستہ لے جائے تو سارا سال وہ صدمہ نہیں جاتا، سارا سال وہ دکھ نہیں جاتا، بلکہ وہ گھر دے بھی بچے بھی غمگین ہو جاتے ہیں کہ اج ساڈا نقصان ہوا ہے، ساڈے پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ کتنی عجیب گل ہے کہ ایک مسلمان نوکری کرتا ہے، میرے آقا دا فرمان علی شان ہے القاسب حبیب اللہ، جڑا محنت کرنے والا ہے وہ اللہ دا حبیب ہے، محنت کرنے والا اللہ دا حبیب ہے۔ اسا سارا دن جناب وائی بی جی کرنے ہیں، گوڈی کرنے ہیں، بڑی محنت اپنا خون پسینہ ایک کر کے تے اپنے بچیاں دی روزی روٹی واسطے اسی محنت کرنے ہیں۔ تو کتنی عجیب گل ہے، شعبان المعظم دی 15ویں رات آتی ہے، اسی بجائے بچیاں نو ہدایت دین دے وہ جڑی محنت کیتی ہوئی کمائی جہاں ڈر ہے کہ کوئی چور نہ لے جائے، اگر کوئی چور لے جائے خدا نہ خاصتا تو پھر وہ دکھ نہیں جاتا، سارا گھر غمگین ہو جاتا ہے، وہی کمائی لیا کے بچیاں نو دے یا کہ انہوں اگ لگا دیو۔
میں تے اس بندے کو پاگل آکھاں گا، شدائی آکھاں گا، بے وقوف دیوانہ کہاں گا کہ وہ سارا دن نوکری کر کے محنت مزدوری کر کے رات کو مزدوری کے پیسے لے کے آوے بچے نو آ کے لے انہوں اگ لا دے۔ اور آتش بازی اگ لان میں مترادف ہے، کیونکہ آتش بازی بھی فری نہیں ہوندی، پیسے نہ لاؤندی ہے۔ تو یاد رکھو یہ کام جڑا نا انہوں نام دیتا گیا سی ہولی، ہندوستانیاں نے یہ نام رکھیا سی ہولی، دیوالی یا ہولی یہ نام ہے۔ اس دے اندر جناب وہ شرنیاں پٹاخے آتش بازی کر دے لیں، ایک کام ہے ہندوان دا تے ہندو نے کافر، ہندو نے کافر تے اسیاں مسلمان الحمدللہ، اسیاں مومن، اسیاں اللہ دے حبیب دا کلمہ پڑھنے والے، تے ساڈا یہ کام نہیں ہے کہ جڑا کام کافر کرنا اسی بھی وہی کریے، بجائے اپنے بچے نو ہدایت دین دے اسی جناب والا انہوں کہنے آتش بازی کرو، پھر ساری رات مسجدہ دے اندر مسلمان عبادت کر رہے ہوندے نے، اسی مسجد میں آگے پٹاخے چل رہے ہوندے نے، آتش بازی چل رہی ہوندی، وہ نماز پڑھنے والے بڑے بیچارے پریشان ہوندے نے۔ دوستان محترم عرض کرنے کا مقصد یہ ہے اپنے بچیاں کدی بھی ایسی ترغیب نہ دلاؤ کہ جوانی تو بعد تو انہوں یہ آخر کہ جناب اس جرم دے تسی دے دار ہو، تسی جرم دار ہو، اسی نہیں۔ کل قیامت کا دن ہوئے گا تو پھر انہوں کا ہاتھ ہوئے گا، گریبان تو ہٹا ہوئے گا، تو بہتر یہ اپنے بچیاں کو دسو کہ بچے ہو آج شب برات ہے، اللہ دی بارگاہ سجدہ کرن دی رات ہے، اللہ دی بارگاہ توبہ کرن دی رات ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے کہ جی محبت جہدے نال ہوئے گی، جہدے نال تشبیہ دیندہ ہوئے گا، وہ شبیہ ساری زندگی جہدے نال ملدی ہوئے گی، یعنی کہ جہدے ورگا پہراہن پہن کے اپنی زندگی گزارے گا نا، کل قیامت والے دن قبر وچوں او دے نال ہی اٹھایا جائے گا، حشر او دے نال ہی ہوئے گا۔ تو ذرا غور کرو، کلمہ سی پڑھیے تے کام ہندوؤں والا کریے تے آکھیے جناب ساڈا حشر مومناں دے نال ہو جائے، اے نہیں ہونا، اے نہیں ہونا۔ حدیث مبارکہ جو سرکار نے فرما دیتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہے، اے نہیں ہو سکتا کہ اسی کام نمرودہ لے کریے تے کہیے ساڈا حشر ابراہیم علیہ السلام نال ہوئے، کام ساڈا فرعونیاں والا ہوئے تے اسی آکھیے حشر ساڈا موسیٰ علیہ السلام نال ہوئے، کام جناب والا یزید والا ہوئے تے اسی آکھیے ساڈا حشر امام حسین نال ہو جائے، اے کدی نہیں ہو سکتا۔ جدو کام مومنہ والے ہون گے تے حشر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہی ہو جائے گا۔ اس واسطے دوستو گل بڑی دکھن والی ہے، لیکن عرض کرنا میرا فرض ہے کہ ہر سال میں گزارش کرنا کہ اپنے احباب دوست جتنے بھی سب کو دسیا کرو اے حرام ہے، اے کام کرنا حرام ہے، کہ پیسے بھی پلیوں خرچنے ہیں تے گناہ بھی سرے چاڑ لینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اچھیا قدرت سبحان اللہ۔ گفتگو شروع ہو چکی ہے۔ اللہ دے حبیب علیہ السلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو جدو آپ نے مدینہ طیبہ وچ آ کے بیت المقدس طرف چہرہ مبارک کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتی، نماز پڑھن لگ پہ تو یہودی تانا دے لگ پہ، کیا لگے کہ نبوت کا اعلان کیتا نے، نبوت کا اعلان کیتا نے، لوگوں انہوں نے پرانے دین تو ہٹا کے اپنا دین دیندے نے پہ، تے قبلہ تے ساڈا ہی استعمال ہو رہا ہے، قبلہ تے ساڈا ہی ہے۔ اگر تسی سچے مسلمان ہو تے اپنا قبلہ تبدیل کرو تے پتہ چلے تسی سچے ہو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام آئے تو میرے آقا نے فرمایا جبریل میرا دل کرتا ہے ساڈا قبلہ وہ ہو جائے جڑا میرے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آٹا مقام و مرتبہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، بڑا ہی عرفہ ہے، سونے ہو تسی آپ اگر دعا کرو تو تہاڈی دعا رب رد نہیں کرے گا، تہاڈی دعا نو مقبول کر لے گا۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرنا شروع کی تھی۔ نماز ظہر دیا ہوئی نے 4 رکعت نماز ظہر ادا کرنا شروع کی تھی۔ ہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں بیت المقدس وال، اسی جتھے بیٹھے ہیں بیت المقدس ادھر ہے، مدینہ طیبہ دے اندر زمین دا پھیر ہے تے مدینہ طیبہ دے اندر بیت المقدس بندہ شمال والے پاسے، تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا نماز نیت لئی۔ ہن نماز نیتی ہے تے 4 رکعتاں نے
تے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز دے دوران ہی سرکار انج کر کے چہرہ مبارک آسمان وال اٹھا دے نے، چہرہ مبارک آسمان وال اٹھا دے نے۔ ذرا تصور کریا جے کیسا منظر ہوئے گا، کیسا معاملہ ہوئے گا، کیسی وہ گھڑی ہوئے گی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہوں گے، ساڈا مرشد سانو نماز پڑھائے نا، مرشد اگے کھڑا ہو جائے، اسی پیچھے نماز پڑھیے تے اسی اپنے پورے خاندان نو دس رہے ہیں کہ اج میرے پیرو مرشد نے نماز پڑھائی، اسی انہاں دی اقتدا وچ نماز پڑھی، بڑے فخر نال کہنے ہیں۔ ذرا تصور کرو کہ جتھے سارے نبیوں دا پیر کھڑا ہوئے، جتھے سارے نبیوں دا پیر کھڑا ہوئے، پیچھے ابو بکر صدیق ہوئے، عمر فاروق ہوئے، عثمان غنی ہوئے، حیدر کرار ہوئے، حضرت طلحہ بن زبیر ہوئے، عبد الرحمن بن عوف ہوئے، بلال حبشی ہوئے، حضرت عرفہ ہوئے، ہر صحابی میرے نبی پیچھے نماز پڑھتا ہوئے، نبی امامت کرتا ہوئے۔ تصور کرو کہ اللہ دی بارگاہ وچ سرکار بار بار چہرہ اٹھا اٹھا کے ویندے ہون تے 2 رکعتاں مکمل ہو گئیاں ہون، 2 رکعتاں مکمل ہو گئیاں ہون، سرکار ویکھی جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحی دا انتظار ہو رہا ہے، نماز ظہر ہے۔ میرے تواڈے ورگا بندہ ہوتا تے کہدا جی چلو جی ہن نماز ظہر پڑھ لو، اثر ویلے فیصلہ کر لیں گے، پر قربان جائیے دوسرا پارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم دے اس دوسرے پارے دے پہلے صفحے دے اوپر ذکر کی کیتا ہے۔ رب فرماندا ہے سونیا محبوبہ تو جڑا آسمان وال چہرہ اٹھانا ہے نا پیا، اسی بینے آ کیسا نظارہ ہوئے گا، تصور کرو کیسا نظارہ ہوئے گا کہ سرکار دیکھنے ہوں گے تو رب فرماندا ہوئے گا سونیا تو بینا ہے پیا تو میں بھی بینا پیا۔ رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ رب کائنات نے قرآن نازل فرمایا سونیا محبوبہ تہاڈا چہرہ مبارک اٹھانا، بار بار اٹھانا، بار بار اٹھانا، تیرا رب ویکھدا پیا ہے۔ کیسا عظیم مطلب ہے، رب ویکھدا پیا، رب فرماندا سونیا تیرا چہرہ اٹھانا، میں بار بار چہرہ اٹھانا، جڑا تو آسمان وال تکنا ہے نا پیا، جڑا جیڑی تمنا رکھ کے تو وینا ہے پیا، تیرا رب ویندا ہے پیا، تیرا رب ویندا ہے پیا۔ کیسی عجیب گل ہوئے گی، کیسا عجیب معاملہ ہوئے گا، کتنا عجیب وقت ہوئے گا جدو سرکار ویندے ہون گے تے رب نوں آواز آندی ہوئے گی سونیا میں وینا پیا۔ رب کائنات نے فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا محبوبہ اسا تیرا چہرہ بار بار آسمان وال اٹھانا ویکھنے پے، تیرا رب تینوں ویندا پیا۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا سونیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار ویکھی جا رہے نے، اللہ نے فرمایا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اسی تیرا چہرہ پھیر دیاں گے، لے ہن سونیا چہرہ پھیر لے جدھر تیرا دل کردا ہے۔ رب فرمایا تیرا جدھر دل کردا ہے تو ادھر چہرہ پھیر لے۔ ہن نماز ظہر دی رکعتاں میں نے 2 اتحیات کو کھڑے ہوئے نے، ہن 2 رکعتاں پڑھ لیاں نے، 2 باقی نے، تے رب فرماتا سونیا ہن نماز عصر دا انتظار میں نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بے چینی نو رب فرماندا ہے پیا تیری بے چینی میں وینا پیا، سونیا محبوبہ تیری بے چینی میرے کو برداشت نہیں ہوندی پئی، سونیا ہن نماز عصر دا انتظار نہیں کرنا، تیرا رب کہندا ہے پیا فولی وجهك شطر المسجد الحرام، جدھر تیرا دل کردا ہے ادھر ہی اپنا چہرہ کر لے، نماز دوران ہی کر لے، ہن نماز مکمل کرنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرے نبی نے 2 رکعتاں بیت المقدس وال منہ کر کے پڑھیاں، 2 رکعتاں بیت الحرام وال منہ کر کے نماز پڑھیاں، میرے آقا نے چہرہ مبارک پھیر لیا، ہن بیت المقدس ہے جے حرم شریف ہے جے، سرکار نے پھیریا منہ ادھر چہرہ مبارک بدو ہاں دا مکھڑا ادھر انہیں وہ مڑیا نا،
صحابہ نے دیکھا کہ سرکار نے ادھر چہرہ کر لیا ہے. سبحان اللہ. اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ. صحابہ نے تصور کیتا کہ سرکار نے چہرہ مبارک پھیر لیا. ہن صحابہ آپس سے صحابہ فرمانے نے کہ ساڈے دل وچ تصور آیا کہ ضرور اللہ دی وحی نازل ہو گئی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس والو چہرہ مبارک پھیریا, بیت الحرام کی طرف کر لیا. سارے صحابہ جڑے نے, صحابی کون ہیں جنہیں اپنی جاگ دیا اکھاں نال ایمان دی حالت نال تیرے تے میرے لاجپال آقا نوں ویکھیا ہے. اے سارے صحابی جلیل القدر صحابی میرے نبی نے پیچھے نمازاں پہ پڑھتے ہیں. سرکار نے 2 رکعتاں ادا کیتیاں بیت المقدس وال, 2 رکعتاں بیت الحرام وال. میرے آقا نے جو چہرہ مبارک پھیریا سارے نے یک بارگی اس والے فیصلہ کر لیا اللہ دی وحی آ گئی ہے. انہاں سارے نے جدھر سرکار نے چہرہ کیتا سی ادھر ہی چہرہ کر کے نماز پڑھن لگ پئے. صبر کرو, سرکار اینج پڑھتے ہون گے تے اینج ہوئے ہون گے, صحابہ پیچھے ہون گے, سارے صحابہ ادھر ہی ٹر کے پیچھے آ گئے ہون گے. سونے جدھر تیرا منہ ادھر ساڈا منہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور کیسا ہے؟ اچھا اج صراط مستقیم کتاب ہے, اس دے اندر لکھیا ہے جی نماز دے اندر اگر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی. میں آنا ابو بکر صدیق کی نماز کا کی بنیا, عمر فاروق کی نماز کا کی بنیا, عثمان غنی ذو النورین کی نماز کا کی بنیا, حیدر کرار کی نماز کا کی بنیا, طلحہ زبیر کی نماز کا کی بنیا, عبد الرحمن بن عوف کی نماز کا کی بنیا. انہیں صحابہ 1,40,000 کموں پہ صحابہ جنہوں نے میرے نبی پیچھے نماز ادا کی تھی, جو ہی سرکار نے چہرہ مبارک پھیریا سارے نے چہرہ پھیر لیا. تو دسو ذرا میرے نبی کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ وہ خیال آیا تو کبرا تبدیل ہویا. خیال تو بغیر تو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا. انہاں دسیا جس نماز کے اندر خیال مصطفیٰ آ جائے نماز کامل ہی ہو ہوندی ہے. انہوں نے چہرہ پھیر لیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرہ پھیر لیا. میں وجہ دسنا میں کہ یہ نماز کے دوران ہی کیوں حکم آیا. نماز تو بغیر بھی ہو سکتا سی. اللہ فرماتا سونیا زور پڑھ تے اثر دی نماز بیت الحرام پڑھ لئی. رب آخر نہ سونیا ہوں تیرا چہرہ مبارک بار بار آسمان وال اٹھدا پیا, تیرا رب ویندا پیا, ہن انج کر نماز دیاں 2 رکعتاں پڑھ لیاں نہیں بیت المقدس وال, ہن 2 رکعتاں تو حرم پاک وال کر کے پڑھ لے. سارے صحابہ نے پیچھے نماز نہیں دی ہوئی ہے. میرے نبی نے بیت المقدس والو چہرہ مبارک پھیریا تے حرام مسجد حرام کی طرف. یا اللہ ایک کام تے اثر دی نماز تے بھی ہو سکتا سی تیرا آرڈر آ جاندا. رب کائنات نے فرمایا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول. رب کائنات نے فرمایا اسی ازمارے سا کنوں انہاں نوں ویکھنے پیسا بیت المقدس وچوں نماز دے دوران میرا نبی جو چہرہ پھیرے گا اسی ازمارے سا کون میرے نبی دی اتباع کردا ہے, کون میرے نبی دی اتباع کردا ہے, کون الٹے پیر دوڑدا ہے. قرآن دا ترجمہ ہے سورہ بقرہ ہے 2 پارہ ہے 1 صفحہ ہے 143 نمبر آیت ہے. اس دے اندر رب کائنات نے فرمایا اسی ویکھنا چاہنے سا محبوبہ جدھر تو چہرہ کیتا ہے تیرے غلام کر دینے کہ نہیں. اسی ویکھنا چاہنے ہاں, اسی انہاں دی بانڈ کرنا چاہنے ہاں جڑے تیرے پیچھے نماز پڑھنے والے نے. اگر وہ پکے مومن ہون گے جدھر تیرا منہ ہو جائے گا ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لیں گے. میری زندگی بھی عجیب ہے. ابو بکر صدیق کہتے ہون گے, عمر فاروق کہتے ہون گے, عثمان غنی کہتے ہون گے, حضرت مولا مشکل کشا حیدر کرار کہتے ہون گے میری زندگی بھی عجیب ہے, میری زندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے, میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں تو نے آقا قدم رکھا, جہاں تو نے آقا قدم رکھا, وہی ہم نے کعبہ بنا لیا.
نبی نے نماز ظہر ادا کی تھی 2 رکعتاں بیت المقدس وال 2 مسجد حرام وال اللہ فرمایا سونیا سی ویلے سپے کیڑا تیری اتباع کردا ہے کیڑا تیری اتباع نسدا ہے کیڑا الٹے پاؤں دوڑدا ہے قرآن دا ترجمہ میں کر رہا الٹے پاؤں کیڑا دوڑدا ہے سونیا نماز دے اندر حکم کرنا مقصد یہ سی کہ جدھر تو چہرہ کرے گا تیرے غلام ادھر ہی چہرہ کر لے بلکہ میں روایت دے اندر پڑھیا نماز ظہر ادھر پڑھی گئی بیت المقدس کی طرف چہرہ پھیر کے بیت الحرام کی طرف نماز پڑھی گئی میرے نبی نے فرمایا مدینہ تو دور ایک علاقہ ہے اس علاقے کے اندر میرے غلام رہتے ہیں اس غلاماں نوں جا کے کوئی یہ دس دے وے اللہ نے قبلہ تبدیل کر چھڈیا ہے اللہ نے قبلہ تبدیل کر چھڈیا ہے وہ غلام چلیا چلدا چلدا نماز عصر دا ویلا ہو گیا جدوں یہ پہنچیا اٹھے سارے نمازی نماز بیت المقدس وال ہو کر کے پڑھتے پے سن انہاں بھی 2 رکعتاں پڑھیاں سن اے صحابی نے جا کے اعلان کیتا او میرے آقا دے غلاموں اللہ دا قرآن نازل ہو گیا ہے ہن بیت المقدس دی بجائے بیت الحرام وال نماز پڑھنی ہے انہاں نے عصر دیاں 2 رکعتاں پڑھیاں سن انہاں نے بھی اسی طرح سنت ادا کی تھی 2 رکعتاں بیت المقدس وال پڑھیاں 2 بیت الحرام وال منہ کر کے پڑھ لیاں میرے نبی دا خیال آیا میرے نبی دا تصور آیا یارو میرے نبی دا تصور ہی تے نماز ہے میرے نبی دا تصور ہی تے نماز ہے سوال کیتا گیا جی میں صراط مستقیم پڑھی تو میں سوال کیتا کہ جناب سرکار دے بارے تسی لکھ دیو میں بار بار لفظ نہیں استعمال کرنا کیونکہ ساڈی نہیں غیرت دوبارہ کر دی کہ ادھر دے بےہودہ لفظ استعمال کیتے جان میں کہہ رہی ہوں دسو جی ذرا تسی آندے ہو کہ سرکار دا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے ہاں جی میں کہا جناب شیطان دا خیال آئے تھے میرا آنکھوں تے صحیح سبحان اللہ سرکار دے مہدیو سارے تسی کہو سبحان اللہ آکھے لگا جی شیطان دا کیویں آ سکدا خیال میں کہا جناب جب نماز پڑھ دے ہو نا تو سٹارٹ تو کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے شیطان کا خیال ہوتا ہے کہ نہیں میں کہا شیطان کا خیال آئے تیری نماز ہو جائے نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جائے یہ مطلب ہے وہ کوئی تیری ڈاڈی رشتہ داری ہے ابا لگتا ہے جی کا خیال آئے نماز نہیں ٹوٹتی میرے نبی کا خیال ابو بکر صدیق نے لے آتا میرے نبی کا خیال عمر فاروق نے لے آتا میرے نبی کا خیال ذوالنورین نے لے آتا میرے نبی کا خیال شیر خدا نے لے آتا صحابہ نے جدو یہ خیال کیتا تے دسیا لوگوں نماز کامل ہوئے جدے وچ اللہ دے حبیب کا خیال آندا ہے یہ اللہ دے حبیب کا خیال کیویں نہ آئے اتحیات وچ پڑھنے آ السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنے آ پھر پڑھنے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ابراہیم دا بھی نہ ذکر ہے ابراہیم دی آل دا ذکر ہے ابراہیم دی آل میرا نبی ہے میرے نبی دے دادا جی نا دے آقا علیہ السلام یہ آل ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں ابو بکر صدیق میرے نبی دی بارگاہ چھے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر آج تسی بغیر خیال دے نماز پڑھو بغیر خیال دے نماز پڑھو جو منگو گے عطا کیتا جائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وضو کیتا مصلی تے کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھنا لگ پے نماز مکمل ہوئی اکھاں وچ آنسو آئے میرے آقا نے فرمایا ابو بکر رویا کیوں میں تینوں آکھیا نماز ادا کر نماز ادا کریں گا خیال تو بغیر کریں گا جو منگے گا دیاں گا عرض کی سونیا نماز میں رب نہیں پڑھنا سا خیال تیرا ہی ہوندا سی پیا سونیا ابو بکر صدیق دا دل گوارا ہی نہیں کرتا بغیر خیال تو نماز پڑھا جتنی دیر تک تیرا خیال نہ آوے ابو بکر صدیق دی نماز ہی مکمل نہیں ہوندی آؤ قرآن نازل ہو گیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو فرمایا فلاں بن فلاں میری گل سن فلاں بن فلاں میری گل سن فلاں بن فلاں میری گل سن 3 مری میرے آقا نے فرمایا اس صحابی نے تے تیسری آواز سے نا اس صحابی لوٹ کے آیا میرے نبی نے فرمایا تو میں تمہیں آواز دی تو سنی جی یا رسول اللہ میں سنی فرمایا آیا نہیں علی کی سونے میں نماز پہ پڑھنا سا آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں رب کا قرآن کی آندا ہے اللہ کا قرآن کی آندا یا ایھا
آ جاؤ میرے نبی دا فرمان سن لو میرے نبی دی بات سن لو سن کے واپس جا کے نماز پڑھو جتوں نماز چھڈ کے آئے سو اتھے نماز شروع کر لو تہاڈی نماز ہو جائے گی اگر نماز دے اندر کی سلام کہیے ایتھے ایک مسئلہ سن لو نماز واسطے اذان ہوتی ہے تے اذان ہونے تو بعد نمازی مسجد آ جاندے نے باہروں ساڈا کوئی بھرا آندا تے آ گیا السلام علیکم بڑی اچھی ساری سلام لینا سلام لینا منع کیوں حکم ہے کہ جب اذان ہو جائے اذان تو بعد نمازی مسجد جو آ جاتا ہے نا وہ نماز دے جماعت دے انتظار وچ بیٹھا ہے میرے نبی نے فرمایا وہ جماعت ویچی ہے سبحان اللہ وہ جماعت ویچی ہے ایک جنرل بات بھی یہ بھی ہے اسی اپنے سوچنا بھی سوچیے اگر اسی باہروں آئیے سلام آکھیے تو ایک بندہ سنتا پڑھتا ہوئے انہیں سن لیا ہوں سلام کا جواب دینا فرض ہے ہوں نماز ہوں تو سلام کا جواب دے گا کہ نماز پڑھے گا یہ مطلب ہے پھر اسی گناہگار ہوں گے اسی اگر سلام کریں گے تو نماز دیواسی جب مسجد آئیے تو کبھی بھی اچھی بات سلام نہ لو کیونکہ ہو سکتا کوئی نمازی نماز پڑھتا ہوئے ویسے بھی سرکار تک انہیں منع فرمایا ہے اس واسطے کہ تم مسجد جاؤ تو آ کے خاموشی نہ لا کے بیٹھ جاؤ ذکر اذکار کرو اللہ کی عبادت کرو سلام نہ اچھی کرو پر میرے نبی کا فرمان سن لو کہ جب اسی سلام کریے بندہ جماعت نماز ہوئے اسی سلام کریے تو وعلیکم السلام کریے وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے پر میرا نبی پکارے وہ گل سنو سرکار جو فرمان انہوں جھوڑی چ پا لو ساری گل تسلی نال سن کے رب فرماندا ہے واپس جاؤ جتوں نماز چھڈ کے میرے نبی دی بارگاہ چ آئے سو اتھوں نماز شروع کر لو تہاڈی نماز ہو جائے گی تہاڈی نماز ہو جائے گی دوستان گرامی اللہ رب العالمین نے فرمایا اسی تے انہاں نوں آزمائے صحابہ جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع رسول اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوبہ اسی قبلہ تبدیل اس واسطے کیتا نماز کے دوران تاکہ اسی دیکھیے تیری پیروی کیڑا کردا ہے تے الٹے پاؤں دوڑدا کیڑا ہے سونیا تینوں مبارک ہوے تیرے پیچھے جننے نماز پڑھنے والے سن تیری پیروی کرنے والے سن جو دین روڑا پا یہودیاں کہہ جی تہاڈا قبلہ تبدیل ہو گیا ہونا تے جنہاں نے بیت المقدس وال نمازاں پڑھیاں تے قبلہ تبدیل ہون تو پہلے فوت ہو گئے انہاں دی نمازاں دا کی بنے گا اللہ نے قرآن نازل فرمایا رب کائنات نے ارشاد فرمایا محبوبہ عرض کیتی کو رب جلیل فرمایا محبوبہ انہاں یہودیاں نو کہہ دے میرا رب بڑا غفور رحیم ہے بڑی اودی وسیع رحمت ہے جنہاں نے بیت المقدس وال منہ کر کے نمازاں پڑھیاں قبل اس تو کہ جدوں بیت الحرام کی طرف حکم ہو گیا اس تو پہلے جنہاں نے نمازاں پڑھیاں اللہ تبارک و تعالی انہاں نو پورا پورا جو ثواب عطا فرمائے گا انہوں نے اللہ نے حکم کی تعمیل کی ہے میرے دوستو میرے بزرگوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو امام القبلہ تین آکھیا گیا ایک قبلہ ہوتا ہے قبلہ تین ہوتی ہے جمع دسیا گیا میرا نبی دونوں قبلیاں دا امام ہے سارے نبیوں دا ایک قبلہ کسی نے بیت المقدس وال پڑھی کسی نے بیت الحرام وال پڑھی کسی نے بیت المقدس وال پڑھی کسی نے بیت الحرام وال پڑھی تیرے میرے لاجپالا کرے بیت المقدس وال بھی پڑھی بیت الحرام وال بھی پڑھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ایک وجہ سی قبلہ تبدیل ہونا وجہ کی سی جیرے نبی گزرے نا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ کریم علیہ السلام انہاں دی تورات دے اندر لکھیا سی جیڑا امام الانبیاء تشریف لے آئے گا نا وہ دی ایک نشانی یہ بھی ہوئے گی کہ وہ امام بیت المقدس دا ہوئے گا تے بیت المقدس دے نال بیت الحرام نو عزت عطا کر دے گا فرمایا بیت الحرام دے نال سرکار نو عزت نہیں ملی بیت المقدس کی وجہ میں سرکار نو عزت نہیں ملی بلکہ سرکار کی وجہ دے نال بیت المقدس نو عزت مل گئی بیت الحرام نو عزت مل گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ امام القبلتین حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دس دینے آپ فرمان دینے میرے امتیوں میرے تو پہلے جتنے بھی نبی آئے مرسلین آئے میرے تو پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے کسی نے اللہ نے کتاب عطا کی تھی کسی نے زبور ملی کسی نے انجیل ملے گی اور میں نے تورات ملی کسی نے صحیفے ملے نے انہاں سارے صحیفیاں کتاباں وچ لکھیا ہوا ہے امام الانبیاء سارے نبیاں دا امام جدو آئے گا
وہ ایک نشانی یہ بھی ہوئے گی انہوں اللہ تبارک و تعالیٰ امام القبلہ تین دا لقب عطا کرے گا. اور تیرے تے میرے لاج پالا کریاں گلنا صرف قرآن دے اندر ہی نہیں، میرے نبی دا ذکر اطاعت اندر بھی موجود ہے، میرے نبی دا ذکر انجیل دے اندر بھی موجود ہے، میرے نبی دا ذکر زبور دے اندر بھی موجود ہے، میرے نبی دا ذکر صحیفیاں دے اندر موجود ہے. بلکہ جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کعبہ دا کعبہ تیار کیتا، کعبہ تیار کیتا، اللہ تعالیٰ کی گھر کی تعمیر کی تھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے. مستری بنے حضرت ابراہیم، مزدور بنے حضرت اسماعیل. اے دادے دیکھو سرکار دے کام کیڑا کرن دے. مستری بنے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام، مزدور بنے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام. دونوں نبی اور دونوں ہی رسول، دونوں نبی بھی رسول بھی. تے اللہ دا گھر تعمیر کردے نے پے تے ہن گھر تعمیر ہو گیا نا. تے ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیتی ابا جی ہن اللہ دا گھر تعمیر ہو گیا، ہن کی اڈ ہے؟ ہن ابراہیم علیہ السلام فرماندے نے میں دعا کرنا تو آمین آکھ. اللہ رب العالمین دا گھر بنایا ابراہیم علیہ السلام نے. مستری بنے ابراہیم علیہ السلام، مزدور بنے اسماعیل علیہ السلام. دونوں نبی رسول نے، دونوں کا مقام و مرتبہ بڑا اعلیٰ تے عرفہ ہے. ساری کائنات جان دی انہوں کا کنا مقام و مرتبہ ہے. اینا مقام و مرتبہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر دے نے. تے ذکر کر دے کیسا نے؟ آپ فرمان دے نے میری امت جڑی نماز پڑھے گی اس نماز کے اندر بھی میرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیتا جائے گا. ایڈے جلیل القدر نبی نے، ایڈے جلیل القدر رسول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں دعا کرنا تو آمین آگ. جی ابا جی کرو دعا. ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا ویکھو، خانہ کعبہ دی تعمیر کیتی ہے. تعمیر مکمل ہونے تو بعد اینج کر کے ہاتھ اٹھائے عرض کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ تیرا گھر میں بنا چھڑیا ہے، تیرے گھر دی میں تعمیر کر چھڑی ہے. یا مولا کریم تیرے گھر نو پروان میں چاڑ چھڑیا ہے، اینو بنا چھڑیا ہے، اے بیت اللہ بن گیا ہے. یا اللہ اینو آباد کرنے والا رسول اللہ بھیج دے. یارو ابراہیم علیہ السلام خود رسول ہے، اسماعیل علیہ السلام خود رسول ہے. تے دعا کی ہو رہی ہے بنایا آسان ہے پر یا اللہ اینو آباد کرنے والا بھیج دے. قرآن ہے، قرآن پاک کی آیت پڑھی میں ربنا وابعث فیہم رسولا. یا اللہ تیرا کار میں بنا چھڑیا، تیرے کار دی تعمیر ہو گئی، مکمل ہو گیا، ہن اینو آباد کرنے والا رسول بھیج دے. وہ آباد کرنے والا کیڑا ہے؟ تیرا تو میرا لاجپال آقا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساڑا ذکر ساریاں کتابہ وچ کیتا ہے. یہ بھی ذکر ہویا ہے اللہ سانو امام القبلہ تین بنائے گا، اسی دونوں قبلیاں دے امام بن جاوان گے. یہودی جناب اپنا انگلہ لے کے دندہ وچ بیٹھے رہ گئے، انہاں کیا سے تانے مار دے رہے سا. انہوں نے کیا تبدیل اسی کران گے قبلہ تے کر کے بخایا نے. واقعی انہاں دا نبی سچا ہے، واقعی انہاں دا نبی سچا ہے. میرے آقا دے غلامو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم فرمایا سونیا تو نماز دے اندر ہی تو قبلہ تبدیل کر لے. میں نہیں چاہتا، میرے کو نہیں انتظار ہوتا کہ تو 4 رکعتاں پوریاں کرے. سونیا تیری اے بار بار چہرہ مبارک اٹھانا رب ویندا ہے پیا تے میں بھی ہن یہی چاہنا وا تیرا چہرہ پھیر دواں. ہن میں تیرا چہرہ پھیرنا وا پیا. سونیا جدھر تیرا دل کرتا ہے ادھر چہرہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر. دوستان محترم میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے نماز دے دوران قبلہ تبدیل کرن دا حکم فرمایا تے 16 شعبان المعظم دا دن سی. 16 شعبان المعظم دا دن سی. اج 11 ہے تے 1 2 3 2 دن تو بعد تیسرا دن ایک ایسا آ رہا ہے جنہوں شب برات کہتے ہیں، جنہوں شب برات کہتے ہیں. میں ہوں سارے بھائی آ چکے ہو مسجد کے اندر نماز پڑھنے واسطے ماشاءاللہ. تو میں سارے آگے درخواست کراں گا بڑے معتبانہ طریقے نال میں عرض کرنا
کہ جناب یہ رات آنے والی بڑی برکت والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے، تے تہاڈی مہربانی اپنے بچیاں نوں بجائے آتش بازی دے انہاں نوں سبق یہ دیو بیٹا مسجد جانا ہے، آتش بازی کرنا ہندوؤں کا کام ہے، ساڈا نہیں۔ خدا دی قسم میں ممبر رسول تے بیٹھ کے گل کر رہا ہوں، جدو تسی اپنی اولاد میں سبق دیو گے تو میرا رب تہاڈے تے راضی ہو جائے گا۔ شب برات ایک رات ایسی ہے، اس کا قرآن دے اندر ذکر ہے، جنہ نہیں مننا وہ نہیں مننا، جنہ نہیں ویکھیا وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بول دے نہیں، جڑے راز حقیقت نوں جان گئے وہ راز حقیقت کھول دے نہیں۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر اس رات کا ذکر کیتا ہے۔ یہ آن والی رات 15ویں شعبان کی رات جنہوں شب برات کیا جاتا ہے، اس رات دے اندر انشاءاللہ العزیز ساڈی اس جامعہ مسجد بہار مدینہ دے اندر محفل پاک بھی ہوئے گی۔ محفل پاک تسی سارے جانتے ہو، اسی بہت ہی لمبی نہیں کرتے، بہت اسی لمبا کے نہیں رکھتے، کیوں؟ اس واسطے ساڈا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ دوستان میرے نبی کا ذکر بھی سنن، میرے نبی کے رب کا ذکر سنن، اور سرکار دیا سونیاں گلاں بھی سن لین، اور رات اپنی عبادت بھی کر لین، صبح نماز فجر بھی پڑھ لین، اور اپنے کام کاج کے واسطے گھروں نکل بھی پائے۔ القاسم حبیب اللہ سرکار فرمایا جڑا محنت مزدوری کرنے والا وہ اللہ کا حبیب ہے، محنت مزدوری کرنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ تے اسی لمبی چوڑی محفل نہیں کرتے ہوتے، اسی انشاءاللہ العزیز کوشش یہ کرنی ہے کہ محفل پاک ساڑھے 10 بجے جو پہلے ختم ہو جائے، مکمل ہو جائے، دعا خیر ہو جائے، اس تو بعد سارے دوستوں نے جناب نوافل ادا کرنے وہ اسی انشاءاللہ اس دن دساں گے، اس دن دساں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ تو ثابت نے، اسی معراج دی رات بھی اتھے ایک کانفرنس لگایا سی، اور انشاءاللہ شبرات دی رات بھی اسی اتھے ایک لگاواں گے، سارے دوستوں کی رہنمائی ہوئے گی، ادھر وے کے نماز ادا کرنا انشاءاللہ اسی کوشش کرا گے، دعا کرے جے میری طبیعت نسال رہتی ہے، تم سارے جان دے ہو، دعا کرے جے اللہ تعالیٰ میں صحت عطا فرمائے تے اسی صلاۃ التسبیح بھی پڑھا گے، انشاءاللہ تسبیح دی نماز بھی پڑھا گے، محفل پاک بھی کرا گے، لنگر کا انتظام بھی کرا گے، تے لنگر کا انتظام تو سارے کرنا ہے، سارے دوستوں نے کرنا ہے، یہ بار بار اعلان نہ کرنا پوے، اگر تم سارے دوست رل کے کرو گے نا تو زیادہ برکت ہو جائے گی، تے اس واسطے اسی جب مل کے کام جڑا کرنا ہے نا وہ برکتیں ہی برکتیں ہونیاں نے۔ شب برات کی رات انشاءاللہ العزیز محفل پاک ساڈی اس مسجد کے اندر ہوئے گی، اور محفل پاک کے اندر ذکر ذکار ہوئے گا، شب برات کی فضیلت بھی بیان کی جائے گی، شب برات کے اندر نفل بھی پڑھے جان گے، صلاۃ التسبیح دی نماز بھی پڑھی جائے گی۔ یہ گل کرنا مقصد یہ ہے کہ اپنے بچوں کو آج ترغیب دینا شروع کر دو کہ بیٹا آتش بازی نہیں چلانی، ہندوؤں والا کام نہیں کرنا، اسی مسلمان ہاں، اسی مومن ہاں، اسی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو جب تسی یہ گل کرو گے انشاءاللہ العزیز بچے سمجھ جان گے۔ بچے ساڈے آج کل بڑے سمجھدار نے، سمجھان دیا گے سمجھ جان گے۔ بس میری یہ گزارش ہے بچوں بھی نال لے کے آیا جے تاکہ بچے بھی مسجد جان، انہوں نے بھی پتہ لگے ساڈا کام مسیتے جانا ہے، ساڈا بھی کام مسیتے جانا ہے، وہ بھی جب مسیتے ہی آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ یہاں کے توسل نال ساڈی بھی بخشش فرما دے گا۔ اور ایک دوست نے انہوں نے فون کیتا ہے، انہوں کا نام غالباً محمد امجد علی صاحب ہے، تو انہوں نے فون کیتا ہے کہ جو بڑے بیمار نے تو سارے بھرا مل کے دعا کرے جے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت کلی عطا فرمائے۔ جتنے بھی بیمار اس مسجد کے اندر بیٹھے نے، گھراں وچ نے، ہسپتالاں وچ نے، ساڈیاں مائیاں بہناں بیٹیاں مسلمان جتنے بھی بیمار نے میرے سمیت سارے واسطے دعا کرو اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائے۔ بھائی عبدالرزاق بھی بڑے بیمار نے، اے مہینہ بڑیاں شانات برکتاں والا ہے، بھائی عبدالرزاق صاحب بھی بڑے بیمار نے، انہاں واسطے دعا کرے جے۔ اج جتنے بھی میرے بزرگ بیٹھے نے ساڈے کرسیاں دے اوپر یہ بھی سارے بیمار نے، انہاں واسطے بھی سارے دعا کرے جے اللہ تعالیٰ سارے کو صحت کامل عطا فرمائے۔ یاد رکھو اسی جدوں کسی نوں کہنے نا دعا کر، پتہ کہندا ہے لے میں تے گناہگار بندہ، میں تیرے واسطے کی دعا کراں؟ میرے نبی نے فرمایا ایک مومن دی زبان دوسرے مومن واسطے پاک ہوندی ہے، سبحان اللہ۔ اس واسطے ایک دوسرے نوں دعا دا کیا کرو، وہ تواڈے حق دے اندر دعا قبول ہوئے گی، تواڈی وہ حق دے اندر دعا قبول ہوئے گی۔ جب ایک دوسرے کو اسی دعاواں دین لگ پاواں گے انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اس واسطے دوستو سارے دوست اس گل نوں ذہن چ رکھیا جے، شعبان المعظم دی 15ویں رات پیر والے دن آ رہی ہے، پیر کا دن گزار کے رات منگل دی یعنی 15ویں رات شعبان المعظم دی اج ہے جے 11 تاریخ، ہفتہ 12، اتوار 13 تے پیر 14 تاریخ کا دن گزار کے رات 15ویں ہوئے گی، کہ سارے دوست لازمی آیا جے۔
محفل میں جا کے شرکت کریا جے تسبیح دی نماز بھی انشاءاللہ اسی کوشش کریں گے کہ تسبیح دی نماز پڑھی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سانو سارے نو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا